نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر ایک سوال کا جواب اس نشست میں دینا مقصود ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کے دنوں میں عام طور پر اس کشمکش میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے، کون صاحب نصاب ہوتا ہے، کون صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ پھر کچھ لوگ اس کو زکوٰۃ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی ہوتی ہے، جس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے نام کی قربانی کریں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کا عمل کیا ہے، خاص طور پر مدینہ منورہ جانے کے بعد جب قربانی کا حکم نازل ہوا، 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے ہمیشہ قربانی کا عمل کیا۔ اب قربانی کس پر واجب ہے اس کو ہم مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں جس انسان کے پاس 4 اموال ہوں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی مال، یہ 4 اموال ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ کا یا قربانی کا حکم لگتا ہے۔ سونا جب 7.5 تولہ ہو جائے، چاندی جب 52.5 تولہ ہو جائے، نقدی مال اور مال تجارت جب ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ دوسری صورت جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 1.5-2 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے تھوڑے سے پیسے ہیں، اتنا تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب تھوڑے تھوڑے نصاب 2 مل جائیں گے تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سونا 7.5 تولہ ہوا یا نہیں، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہوئی یا نہیں۔ جب نصاب 1 سے زائد ہو جائیں گے تو ان کی مجموعی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ مجموعی مالیت کے لحاظ سے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہے تو یہ بندہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اگر نہیں پہنچتی تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر صرف انہی 4 اموال کو دیکھا جاتا ہے جو میں نے ابھی بتائے۔ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی گنا جاتا ہے، ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد لباس، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ گھروں میں بہت ساری چیزیں خرافات کی بھی پڑی ہوتی ہیں جن کی شرعی اعتبار سے حیثیت ہی کوئی نہیں، لہذا ایسی ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی قربانی کے نصاب کے لیے گننا پڑے گا، ان کی مالیت کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے قربانی عام طور پر اکثر لوگوں پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہو رہی ہوتی۔ قربانی کے نصاب میں تھوڑی سی زیادہ وسعت ہے، اس میں ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے جس انسان کے پاس اتنی مالیت موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سے بن سکے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تولہ سونا ہے، تو جس بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ پیسے ہوں، 1.5 تولہ سونا ہے کچھ پیسے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 تولے سونے سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب 2 نصاب مکس ہو گئے تھوڑے تھوڑے تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب اکٹھا کر کے ان کی مجموعی مالیت دیکھی جائے گی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اگر وہ مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو یہ بندہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اس کو قربانی دینی ہے۔
اس کو قربانی کرنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے جو رمضان میں دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو قربانی کرنے کی، یعنی اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، نبی علیہ السلام نے سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ پھٹکے۔ اس لیے ہمیں اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نصاب کو دیکھنا چاہیے، اپنے مال کو دیکھنا چاہیے، اپنے جو ہے پراپرٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے۔ ضرورتوں سے زائد قرضہ نکال کے، اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے لیکن اتنا ہی اس نے لوگوں کا دینا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کا قرض ادا کرے، پھر اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ لوگوں کا قرض ادا کرے، لوگوں کے قرض سے بچ کے جو خالص اپنا مال ہے اس کو دیکھے کتنا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو یہ صاحب نصاب ہے، اور اگر نہیں پہنچتا تو پھر یہ صاحب نصاب نہیں ہے، جو تقریباً 80-85 ہزار 90 ہزار کے قریب میرا خیال ہے نصاب بنتا ہے۔ تو بہرحال چاندی کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، چاندی کے ریٹ کو دیکھا جائے گا۔ چاندی کے ریٹ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے یہ ہے شرعی نصاب، ہم سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو چاندی کا ریٹ ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اور پھر اپنے اثاثوں کو دیکھ لیا جائے، اپنے پاس جو مال موجود ہے، چاہے گھر میں پڑا ہے، بینک میں پڑا ہے، کمیٹیوں کی شکل میں لوگوں کو دیا ہے، یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، یہ سارا مال آپ نے دیکھنا ہے اور گننا ہے، اور اس کی مجموعی حیثیت دیکھنی ہے۔ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے، نقدی مال کتنا ہے، گھر میں پڑا ہو، بینک میں پڑا ہو، کمیٹیوں کی شکل میں لوگوں کو دیا ہو، کسی کو قرضہ دیا ہو، یہ ساری مجموعی مالیت دیکھنی ہے، ٹوٹل کتنی بنتی ہے۔ جتنی ٹوٹل بنتی ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو کراس کر جائے یا اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ شریعت کی نظر میں آپ صاحب نصاب ہیں، اور اگر اس تک نہ پہنچے، اس سے کم رہے تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو ضرور قربانی کریں، اور بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ زیادہ قربانی کر سکتے ہیں تو زیادہ قربانیاں کریں، زیادہ حصے ڈالیں، چھوٹا جانور لینے کی بجائے بڑا جانور لے لے تاکہ اس میں زیادہ قربانیاں ہو جائے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ نبی علیہ الصلوۃ کی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ ان کے ساتھ ایک محبت کی نشانی، قربانی وقف کرنا اور غرباء اور مساکین میں اس کو تقسیم کرنا، آپ کی طرف سے تو ایک حصہ بھی فرض پورا ہو جائے گا، ایک حصے کی قربانی کر دی پھر بھی فرض پورا ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو مزید قربانی کریں، زیادہ قربانیاں کریں، اور جو ہے اس کے ذریعے گویا کہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اور بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کے بدلے میں بندے کی بخشش کر دے، اور انسان کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔